والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فقد قال النبي صلى الله تعالى في كلامه المجيد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگنت درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ یہ جو مجلس ہے بہت اہم اور قیمتی ہے، اور اس سلسلے میں جو وقف کے تعلق سے موضوع ہے وقف اور ہم، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وقف ہے کیا. تو اسی تعلق سے میری چند باتیں ہوں گی، 3 نقطوں میں میری باتیں ہوں گی. سب میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ وقف کیا چیز ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ شریعت میں کیا ہے. ہم بات کرتے ہیں وقف کی، وقف ہے وقف، لیکن حقیقت میں کیا شریعت میں اس تعلق سے کوئی چیز موجود ہے؟ تو وقف حقیقت میں کیا ہے؟ اگر اسے ایک جملے میں کہا جائے تو وہ یہ کہنا جو ہمارے ذمہ ہے. تو دیکھیے ہم درمیان میں ہیں، ہمارے سلف نے کچھ جائیداد کچھ قیمتی چیزیں چھوڑی ہیں، اور دوسری اب یہ جائیداد ان چیزوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور اس کی حفاظت اس لیے بھی کرنا ہے تاکہ آگے آنے والی نسل ہمیں دعا دے سکے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر اور خوشحال طریقے سے گزار سکے. وقف کا لغوی معنی اور کچھ ایسے چیزیں ذکر کروں گا میں، اس لیے کیونکہ اگر ہم کسی چیز کی ماہیت کو جان لیتے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز، تو ہمارے لیے پھر اس کے تعلق سے احکامات کو جاننا، ساری چیزوں کو جاننا آسان ہو جاتا ہے. وقف کا لغت میں کئی سارا معنی ہے، جیسے ایک معنی ہے المنع، پروہیبیشن، یعنی روک دینا. ایک آدمی اپنی چیز کو روک دیتا ہے کہ اسے کسی ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے خاص طبقہ کے لیے ہوگی، یا کبھی صفت کے طور پر وقف کر دیا جاتا ہے کہ یہ یتیموں کے لیے یہ زمین وقف ہے. یا کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے خاندان کے افراد کے لیے ہی اپنی زمین کو وقف کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ قبرستان فلاں خاندان والوں کا ہے، تو اس خاندان کے کسی شخص کی زمین تھی جس نے اپنے ہی افراد کے لیے اس زمین کو خاص کر دیا. اسی طرح سے التسبیل بھی معنی ہوتا ہے وقف کا، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنا. شریعت میں اگر ہم شرعی معنی دیکھیں وقف جب ہم کہتے ہیں تو حنابلہ، شافعیہ، حنفیہ، تمام کے تمام سبھی نے اپنی اپنی تعریفات کی ہے، لیکن اس کا جامع اور لب لباب یہی ہے حبس العین علی حکم ملک اللہ تعالی والتصدق بالمنفعہ علی جہت الذکر ابتداء و انتہاء فقط، کہ اصل مال کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں منتقل کر دینا اور اس سے حاصل شدہ فائدے کو خیر اور بھلائی کے اس مصرف میں خرچ کر دینا جس کے لیے وقف کیا گیا ہے. گویا کہ وقف صدقے کی ایک خاص شکل ہے جس میں وقف کرنے والا مخصوص طبقہ کے لیے اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. ہاں وہ ملکیت اللہ کی ہوتی ہے، جو جیسے کسی نے زمین وقف کیا، وہ ملکیت حقیقت میں کس کی ہے؟ کسی ذات کی نہیں ہے، کسی فرد کی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے. لیکن بعض لوگوں کو اس پر نگراں بنایا جاتا ہے، بعض لوگوں کو اس پر نگراں بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اپنی ایک زمین کو وقف کیا تھا کہ ان کے بیٹے یا ان کی نسل کے ہی افراد، ان کے خاندان کے ہی افراد وہاں جا کر ٹھہرے، عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں تو وہاں جا کر ٹھہرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. وہ اب وراثت اس پر قائم نہیں ہوگی. وقف کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پر وراثت قائم نہیں ہوگی. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا. اگر ہم وقف کے دلائل دیکھیں تو